اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد. آج ہم انشاءاللہ قرآن لینگویج کلاس میں ضمائر کا تیسرا حصہ پڑھیں گے. اس سے پہلے ہم نے ضمائر کے بارے میں پڑھا، ضمائر متصلہ، ضمائر منفصلہ، پھر ضمائر متصلہ کو ہم نے پڑھا اسم اور فعل کے ساتھ. آج ضمائر متصلہ یعنی اٹیچڈ جو ضمائر ہے، تو آج جو ہے ضمائر متصلہ یا ضمائر متصل اٹیچڈ ضمائر، ان کا حرف کے ساتھ استعمال اور پھر جو قرآن پاک میں یا جملے میں یہ کیسے ہوتے ہیں. دیکھیں اس میں جو اٹیچڈ ضمائر میں ان کا استعمال خاص کر کے حروف کے ساتھ، اس میں سے با جو کثرت کے ساتھ استعمال ہوا قرآن پاک میں، من یہ سارے حرف جارہ ہے، فی اور لام زیر کے ساتھ، بی اس کا معنی سے، من سے، یا بی ساتھ کے مفہوم میں بھی استعمال ہوتا ہے میننگ میں، الا تک، فی میں لی کے لیے یا ملکیت کے لیے. اب دیکھ یہاں پر بہت ہی انٹرسٹنگ چیز ہے، جب ان کے ساتھ آپ ملائیں گے ضمیر متصلہ سب کے ساتھ تو یہ ایسے ہی رہیں گے، لیکن لام جو ہے یہ بنے گا لام فتحہ کے ساتھ. یہ امپورٹنٹ ہے. تو جب بھی آپ ضمائر کے ساتھ لام کو دیکھو گے، ٹھیک ہے، تو یہ ہوگا آپ کا لام فتح کے ساتھ دیکھو گے تو یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو ہے لام جارہ ہے. ٹھیک ہے، اب ہم ان کا استعمال دیکھیں گے کیسے استعمال کیا جاتا ہے، اور ان سب کی 14 جو ہے صیغے بنتے ہیں، تو ان کو ہم ٹیبل وائز دیکھیں گے. چلیے اب یہاں پہ دیکھ لیجیے ٹیبل ایک یہاں پہ ہے، دیکھ لیجیے یہ ہے آپ کا. یہ دیکھیے یہاں پہ یہ بنا کیسے ہے، یہ اصل میں ہے حرف با، حرف جارہ، با زیر، اس کے ساتھ جو اٹیچڈ ہے یہاں پہ دیکھیے ہا اٹیچڈ ضمیر. لیکن بنا کیا ہے، چونکہ با ہا ضمیر جو ہے واحد مذکر غائب کی ضمیر اٹیچڈ، اس سے پہلے زیر ہے تو یہ بھی بنا ہے، تو یہ آئے گا بھی، بہما بہم، بہا بہما بہن، بیکا بیکما بیکم، بیکی بیکما بیکن، بی بنا. ٹھیک ہے، تو ٹیبل وہی کا وہی رہے گا. اگر آپ نے ایک بار ٹیبل یاد کیا ہے جو ہم نے اس سے پہلے ٹیبلز بنائے ہیں، تو ٹیبلز وہی ہے. یہاں سے غائب کے لیے مذکر اور مؤنث تھرڈ پرسن کے لیے استعمال جو ہوگا سیکنڈ پرسن کے لیے، یعنی اگر ان کا استعمال بھی اس کے ساتھ، بہما ان دو کے ساتھ، بہم ان سب کے ساتھ. بعض اوقات جب بھی ہم لکھیں گے تو ان کا بھی ان کا مفہوم نکلتا ہے، یعنی اس ایک کا، ان دو کا، ان سب کا، اس ایک مؤنث کا، ان دو مؤنث کا، ان سب مؤنث کا. بی کا آف کا، بی کما یا آف کے ساتھ، بی کما آپ دو کے ساتھ، بی کم آپ سب کے ساتھ، بی کی آف ایک عورت کے ساتھ یا آف ایک مؤنث کے ساتھ، بی کما آپ دونوں کے ساتھ، بی کن آپ سب عورتوں کے ساتھ یا آپ سب مؤنث کے ساتھ، بی اور نہ میرے ساتھ، ہمارے ساتھ، چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو. یہ تو ہو گیا آپ کا ضمائر متصلہ حرف جارہ با کے ساتھ. اب من کے ساتھ یہ بھی کثرت سے استعمال ہوا، وہ دیکھ لیتے ہیں. یہ دیکھیں یہاں پہ من کا ٹیبل، تو حرف جارہ من ہے، من کے ساتھ آپ کا لگا ہے یہ، تو من حرف جارہ پلس ضمیر ہو. تو دیکھیے من ہو، من ہما، من ہم، منہا، من ہما، من ہن، من کا، من کما، من کم، من کی، من کما، من کن، منی، مننا. تو سیم ٹیبل، من اس کا مفہوم سے، ہو اس کا اس سے، ان دو سے، ان سب سے، ایسے ایسے ہم مفہوم نکالیں گے اس کا. تو یہ ہوگا ٹیبل نمبر 2. اب آتے ہیں ٹیبل نمبر 3 پر. ٹیبل نمبر 3 آپ دیکھ رہے الہ کے ساتھ یہاں پہ، تو یہ دیکھیے الہ کے ساتھ، یعنی حرف جارہ الہ ہے اس کے ساتھ، تو الہ کے ساتھ ہم جب وہ لکھیں گے تو بنے گا، اس کو ہم ایسے لکھیں گے. یہ امپورٹنٹ ہے، یہ چیزیں بہت ضروری ہے. الیہ، تو یا جو ایسے تھا بڑا یا، اس کو ہم نے چھوٹا یا لکھا ڈاٹس کے ساتھ، یہ بن گیا ہی، یعنی اصل میں الہ پلس ہو تھا، بن گیا الیہ.
الیہ الیہما الیہم، الیہا الیہما الیہن، الیک الیکما الیکم، الیک الیکما الیکن، الا الی الینا. تو الا تک، ٹھیک ہے، الیہ اس تک، ان دو تک، ان سب تک، اس ایک عورت تک، ان دو عورتوں تک، ان سب عورتوں تک. ایسے اس کا مفہوم نکالیں گے. نیکسٹ جو ہماری ضمیر ہے وہ ہے فی کے ساتھ. جو آرٹیکل ہے وہ ہے فی. تو فی کو آپ ملاؤ ہو کے ساتھ، تو فی ہی لکھیں گے. فیہ فیہما فیہم، فیہما فیہا فیہما فیہن، فیکا فیکما فیکم، فیکی فیکما فیکن، فیا فینا. تو فی میں کے میننگ میں، ہو اس کا، اس میں، ان دو میں، ان سب میں، اس ایک مؤنث میں، ان دو مؤنث میں، ان سب مؤنث میں، آپ میں، آپ دو میں، آپ سب میں. تو ایسے ہم اس کا مفہوم نکالیں گے. اچھا، اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں اور ایک ٹیبل لام جارہ کے ساتھ جو بڑا امپورٹنٹ ہے، جو میں بول رہا تھا. اب دیکھیے یہاں پہ، یعنی یہاں پہ بھی لکھا ہے حرف جارہ کے ساتھ لام آئے گا تو لام زبر کے ساتھ لکھایا جائے گا، یعنی لام مفتوح آئے گا. یہ تو جب بھی اس طرح لام دکھے گا تو ہمیں یہ یاد رہنا چاہیے کہ یہ لام زبر، کیونکہ لام کی بہت سارے اقسام ہیں جو ہم آگے دیکھیں گے. تو یہ لام جارہ ہے، لہو بن جائے گا اس ایک کے لیے، لہما لہم، لہا لہما لہن، لک لہم، لکما لکم، لکی لکما لکن، لی لنا. لہو اس ایک مذکر کے لیے، لہما ان دو کے لیے، لہم ان سب مذکر کے لیے، لہا اس ایک عورت کے لیے یا اس ایک مؤنث کے لیے، لہما ان دو مؤنث کے لیے، لہن ان سب مؤنث کے لیے، لک آپ ایک مذکر کے لیے، لکما آپ دو کے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لکی آپ ایک عورت کے لیے، آپ ایک مؤنث کے لیے. جیسے قرآن پاک میں انا لکی ہذا آیا تھا نا، کہ ہمارے علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے استعمال کیا تھا لکی، تو وہاں پہ لکی آیا یعنی کہ مؤنث پہ استعمال ہوا تھا. لکما لکنا لینا. ٹھیک ہے. اچھا، تو یہ جو ہے ہو گئے ضمائر کا استعمال. تو یہ تھا ضمائر کے بارے میں، اتنا کافی ہے. تو ضمائر جو ہم نے کہا تو یہ جو ہے دو ٹائپ کی ہوتی ہیں، متصل منفصل. متصل اٹیچڈ، منفصل ڈٹیچڈ. منفصل اس نے کہا تھا یہ وہ ضمائر جو حالت رفع میں استعمال ہوتے ہیں، اور متصل جو ہے یہ نصب اور جر میں استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کو میں نے کہا تھا ان کو پوزیسو پروناؤن بھی بولا جاتا ہے. ان کا مفہوم جو ہے وہ نکلتا ہے وہ ایک وہ سب. ٹھیک ہے. اس طرح سے تم ایک تم دو سب، اس میں دو معنی نکلتے ہیں، ایک وہ پلس جب ہم ان کو ملائیں گے یہ جو ہے حرف کے ساتھ، تو ان کا، اس کا، اس کا، ان سب کا، تو اس میں پوزیسو میننگ نکلتا ہے. تو یہ اٹیچڈ ضمیر ہے اور یہ ڈیٹیچڈ والے ضمیر ہو گئے. یہ ہمیشہ پہلے آتے ہیں کسی بھی اسم کے یا کسی بھی فعل کے پہلے، یہ اٹیچڈ آتے ہیں آخر میں. ٹھیک ہے. یہ ہم نے پڑھے تھے جب یہ اٹیچڈ آتے ہیں اسم کے ساتھ، فعل کے ساتھ، حرف کے ساتھ. اسم اور فعل ہم نے پڑھا تھا لاسٹ کلاس میں. حرف کی بہت ساری جو امپورٹنٹ کیٹیگریز ہے وہ ہم نے آج پڑھی تھی، اور ان کی گردان بھی ہم نے پڑھی. تو یہ تو تھا ضمائر کے بارے میں. انشاءاللہ اب نیکسٹ کلاس میں اب دوسری جو ہے اسم کو پہچاننے کے لیے اسم کے استعمال کو جملے میں آگے اس کی طرف اور بڑھتے ہیں نیکسٹ کلاس میں. تو ضمائر کے لیے اتنا ہی. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.